تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک قربانی کا سمبل ہیں، ایک نشانی ہے۔ 80 سال 20 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہوگی۔ ہمارے نبی اور ابراہیم علیہ السلام میں 2500 سال کا سفر ہے۔ اب 2571 سال۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے 20 سال کی عمر میں شادی کی ہوگی، یا چونکہ تاریخ میں ملتا تو نہیں ہے کہ عمر کیا تھا، لیکن 20 25 30 لگا لو۔ اور دعائیں کی کتنی؟ 60 سال، رب حب لی من الصالحین، یا اللہ اولاد دے دے، نہیں دی۔ 60 سال رب حب لی من الصالحین۔ یہاں لوگ ایک دم کہنا شروع کر دیتے ہیں ساڑی تو سندا ہی نہیں، اور کئی ایسے بیچارے نادان ہیں، اور پیر سائیں ساڑی سندا نہیں توڑی مڑیندا نہیں، وہ جن چاہے موڑ دے وے۔ بلا کسی بشر میں بھی یہ طاقت ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے لگام، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کب بیٹا ملا؟ 84 سال کی عمر۔ اور کس سے پیدا ہوا؟ حضرت ہاجرہ سے۔ حضرت ہاجرہ مصر کی شہزادی، وہ سارے واقعات میں الگ کرتا ہوں، صرف متھ سنانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ہاجرہ، حضرت جو سارہ تھی، حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوا۔ اور حضرت سارہ جو شروع سے آپ کی بیگم تھیں، ان کے دل میں کچھ دکھ بھر گیا، اور وہ تقاضا کریں اس بچے کو میری آنکھوں سے دور کرو، مجھے دیکھا نہیں جاتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام 20 سال دی شادی، 84 سال بچہ، وہ کیسے دور کرتے؟ ان کا نہیں، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، جو سارہ کہہ رہی ہے وہ کیا جائے، اس کو دور کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ کدھر؟ کہ جبریل آئے گا، وہ تمہیں راستہ دکھائے گا۔ جبریل انسانی شکل میں آئے، اے نہیں کہ چاہ کہتے مکے پہنچا دیتا، سفر کروایا خلیل کو، ایسی مشقت کا سفر۔ جبریل اونٹنی پہ سوار، پچھلی اونٹنی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، گود میں اسماعیل، پیچھے ہاجرہ۔ اور یہ فلسطین سے مکہ کوئی 1500 کلومیٹر ہے، اور اونٹنی کا سفر ہے۔ کتنے دن لگے ہوں گے کہیں میں نے پڑھا نہیں، میں نے جستجو تو کی ہے لیکن ہر چیز تاریخ میں نہیں ملتی۔ چلتے 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 جب کالے پہاڑ شروع ہو گئے، میں تو 84 میں گیا تھا پہلی دفعہ مکہ، جب کوئی بڑی ترقی نہیں تھی۔ میں نے مکہ کی اصلی شکل دیکھی ہے، مدینہ کی اصلی شکل دیکھی ہے، ایڈی ایڈی گلیاں، نالیاں پانی روڈ کے تو باہر، گلیاں چھوٹے چھوٹے گھر گارے نال بنے ہوئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ کالے پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور چلتے 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 جب سیاہ کالے پہاڑ ایسے آسمان سے بات کرتے ہوئے، صفا، مروہ، جبل ابی قبیس، جبل عمر کہتے تھے، اب تو سب انہوں نے ختم کر دیے، جبل ہندی اس سے پہلے کہتے تھے۔ یہ 4 پہاڑ، اور اس کے دامن میں وادی، گہرائی، نشیب۔ جب وہاں پہنچے کہ جہاں نہ اگا نظر آ رہا ہے، نہ پیچھے نظر آ رہا ہے، نہ سجے نظر آ رہا ہے، نہ کھبے نظر آ رہا ہے، یا آسمان نظر آ رہا ہے یا پہاڑ نظر آ رہے ہیں، تو جبریل کہنے لگے خلیل اللہ یہاں بچے کو چھوڑ دو۔ بہت سارے اکثر باپ بیٹھے ہیں، ذرا تصور کرو آج سے 4000 سال پہلے کیا ہولناک منظر ہوگا، اور 84 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے، کیا دل کو پکڑا ہوگا۔ یہاں چھوڑ دو، آگ میں ڈالے گئے، اتنا خوفناک منظر کہ ہنے میری بوٹی بوٹی 100 بن جاوے گی، ایک لفظ نہیں بولے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ تو مجھے کافی۔
ادھر جبریل، ادھر آگ کا فرشتہ، پانی کا فرشتہ. ہم حاضر ہیں، کوئی حاجت؟ اما الیکم فلا، تھوڑی کوئی لوڑ نہیں، اور تسی بھی مخلوق ہو، میں بھی مخلوق. اما اللہ فنعم، ہاں اللہ دی لوڑ ہے. میں کہا مجھے میرے اللہ پہ چھوڑ دو. اللہ نے ڈائریکٹ حکم دیا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. اتنا خوفناک منظر، کچھ نہیں بولے. جب اس گہری گہرائی میں 4 پہاڑوں کے اندر فرمایا بیٹے بیگم کو، بیگم کون ہے؟ شہزادی. چلو سارا ہوتی جو ان کے ساتھ ہم عمر تھی، نہیں جوان 20-22 سال کی لڑکی، یہاں چھوڑ دوں. تو ان کے ایک دم منہ سے نکلا یہاں چھوڑ دوں؟ کیسے؟ نہ پانی، نہ سایہ، نہ کھانا، یہاں کیسے چھوڑ دوں؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا سمجھتے ہو جنت سستی چیز ہے کہ ایویں دے دیواں گا؟ اللہ آپ پہ بشکیسیاں ساڑھے جاٹاں دن، اللہ آپ پہ بشکیسی. جبریل بولے ہاں آپ کے اللہ کی یہی منشا کہ آپ کے اس بچے سے آخری نبی پیدا ہوگا اور اس کی ایک امت پیدا ہوگی، اس کے لیے اس کو یہاں چھوڑا جا رہا ہے. میں راضی ہوں. 3 دن کا سامان تھا وہ ان کو دیا، پانی اور کھانا. ایک کیکر کے درخت کے نیچے بٹھا دی. اتو دے ککر بھی جے اڑے گئے نا ہاتھ نہ ویکھیون نہ انہوں دی چھاں ہوندی ہے نہ انہوں دے ہیٹ بان ڈال کوئی بندہ دھوپ تو بچ دے. اور چل پڑے اونٹ. اور کیا حکم ہے؟ خاموش رہنا ہے، بولنا نہیں ہے، جواب نہیں دینا ہے. ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں. جب وہ چلے اونٹنی کو پکڑ کے تو ان کی بیگم کہنے لگی ہاجرہ کدھر جا رہے ہو؟ خاموش. کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کس کے حوالے کر رہے ہو؟ خاموش. چلتے چلتے کدئی تک پہنچ. کدئی وہ جگہ ہے آج کل جہاں زمزم کے پانی کو انہوں نے وہاں پہنچایا ہے. پہلے لوگ وہ حرم کے قریب ٹوٹیاں تھیں، اس سے پانی بھرتے تھے تو وہ کیچڑ ہو جاتا تھا. تو اللہ سعودی حکومت کو جزائے خیر دے، جو خدمت انہوں نے حجاج کی ہے پچھلی صدیوں میں کوئی نہیں کر سکا. اسباب بھی اتنے نہیں تھے، آج ٹیکنالوجی ہے، اسباب ہے. تو وہاں تک پانی پہنچایا ہے اور وہاں لوگ پائپ ہیں، آگے ٹوٹیاں پانی بھرتے ہیں. تو وہ حرم شریف سے 3 میل ہے ہوں تک بنی ہوئی کیوں نہ ٹنل. ایک دم پہنچ جاتے ہیں. 3-4 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ لگتے ہیں اگر رش نہ ہو. پہاڑ ہیں اوپر نیچے اوپر نیچے، اور وہ ایک ہی بات کر رہی ہیں ان کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا؟ کون ہے اس جنگل میں ہمارا؟ جب کدئی پہنچے تو ان کو خیال آیا یہ اللہ کا نبی ہے، کوئی اوپر سے حکم نہ آیا. تو کہنے لگے اللہ امرک، کیا اللہ نے کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک دم ایک اور ہاجرہ نے جنم لیا، ایک اور ہاجرہ نے جنم لیا. میرے نبی کی ماں کی شان یہی تھی اور یہی ہونی چاہیے تھی. ان کا دامن چھوڑا. اذن لن یضیعنا اللہ، یا اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہوئے. جب تک نظر آ رہے تھے ان کو دیکھتی رہی کہ وہ چھوٹی سے واپس ہٹیں. ایک معصوم بچہ، مصر کی شہزادی، نہ پانی نہ روٹی نہ سایہ نہ پڑوسی نہ کوئی انسان نہ کوئی پرندہ. وہ
किन कदमों से गई होगी, कभी सोचो तो सही। और इब्राहिम जैसा जो ही आप पहाड़ी से नीचे उतरे तो आप ऊंटनी से उतर गए और उधर मुंह करके दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कंतु ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह फजअल अफ़इदतन वन्नास तहवी इलैहिम वर्ज़ुक़हुम मिनस्समरात लअल्लहुम यशकुरून। अर्श भी कांप गया होगा इस फरियाद पर, मक्के के पहाड़ भी रोए होंगे, पत्थर भी पिघले होंगे। ऐ मेरे रब, तूने कहा और मैंने अपने बच्चे और बीवी को बेआबाद वीरान जगह छोड़ दिया, तेरे घर के करीब, कि ये नमाजें पढ़ें। क्या बात कही, क्या मांग रहे हैं कि ये नमाजें पढ़ें। जुमे वाले दिन मस्जिद भर जाती, बाकी सारा हफ्ता 1.5-2 सफ़ा होंदियां, क्यों बाकी 5 नमाज़ां माफ़ हो गई। मेरे नबी के नवासे ने अगर 1400-1450 साल में किसी को नमाज माफ़ होती, अल्लाह की कसम हुसैन को माफ़ होती करबला में। मैं कुर्बान जाऊं जो जन्नत के वारिस, जन्नत के सरदार, और जंग से पहले ऊँग आई और ख्वाब देखा। अल्लाह के नबी ख्वाब में मेरे बेटा मैं लेने आ चुका हूँ, गल मुक गई। फिर नमाज का वक्त हुआ तो शिमर से कहा नमाज पढ़ने दे, जंग रोक दे, नमाज पढ़ने दे। कहा हम जंग नहीं रोकेंगे, तलवार चलेगी। चल इधर आ सितमगर हुनर आजमाएं, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। का फिर नमाज तो नहीं छोड़ेगा हुसैन। अब आधों से कहा इतने खलो जाओ, लड़ो इन कुत्तियां नाल, और आधे नमाज पढ़ो। आधों ने नमाज पढ़ी, आधे लड़ते रहे। फिर उन आधों को आगे खड़ा किया और दूसरे को कहा जाओ नमाज पढ़ो। कोई अगर माफ़ी होती तो यहाँ होती, जब यहाँ नहीं हुई तो क्यों छोड़ते हो नमाज, क्यों छोड़ते? मेरे नबी की आखिरी नसीहत अस्सला, मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना। आखिरी अल्फाज थे, नमाज ना छोड़। क्या दुआ मांगी? या अल्लाह ये नमाजें पढ़ें। फजअल अफ़इदतन नास तहवी इलैहिम, या अल्लाह लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत डाल दे। वर्ज़ुक़हुम मिनस्समरात, इनको फल अता फरमा। लअल्लहुम यशकुरून, ताकि तेरा शुक्र अदा कर। ये दुआ मांगी और ये बूढ़ा 84 साल का किन कदमों से 1500 किलोमीटर चल के गया होगा ऊंटनी पर। किस तरह इस्माइल आंखों में घूम रहा होगा, किस तरह हाजरा आंखों में घूम रही होगी। और वो तो चंद दिनों के बाद पहुंच गए दूसरी बीवी। एक और भी बीवी थी जिससे मदियन पैदा हुआ, जो कौम मदियन है। और ये हाजरा तो जब वापस गए तो 4 काले पहाड़, अन्नी वादी, न साया न पानी न दरख्त। जब सूरज डूबा होगा और काली रात फन फैलाए आई होगी तो उस अंधेरी रात में उस बच्ची पे क्या गुजरी होगी। मासूम बच्चे को तो भी पता नहीं मैं कहाँ हूँ, किसके पास। इस माँ को तो पता है मैं कहाँ बैठी। सितारे भी देख के हैरान हो रहे होंगे, और शायद चांद भी आंसू बहा रहा होगा। ये कौन बीबी है जो यहाँ जंगल में तन्हा बैठी। पढ़ो कहानियां नबियों की, रसूलों की, अल्लाह के बंदों की, जिन्होंने अल्लाह से सौदा किया और जान की बाजी लगा के। अज लज्जत दीदारश खुसरों चतवा गुफ्तन सरदादन जान दादन नादीदा रुख यारे। या अमीर खुसरो, या अल्लाह अभी तो तुझे देखा नहीं और सर कटा दी, और बोटी बोटी जिस्म से खींच ली गई, आग में जल गए, पानियों में बहा दिए, मिट्टी में दबा दिए। तुझे देखे बगैर जब ये इश्क का हाल था, जब तुझे देखेंगे तो क्या हाल होगा।
آج عشق بھی حیران ہے، وہ بھی چھوٹا پڑ گیا ہے ہاجرہ کے سامنے۔ اندھیری رات کس طرح کاٹی ہوگی، اور مکے کے پہاڑ گرم، نہ دن میں ٹھنڈے نہ رات میں ٹھنڈے، ہوا کی سنسناہٹ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس اپنی ماں کو سلام کرو، کیونکہ ان سے بہت بڑے ہستی نے جنم لینا تھا۔ جتنی اونچی بلڈنگ ہوتی ہے نا، اتنی گہری بنیادیں کھودی جاتی۔ ایک کمرہ بناونا ہوئے 4 فٹ دی بنیاد ہوتی، اور برج خلیفہ بنانا ہو تو 4 کلومیٹر کی بنیاد ہوتی۔ محمد مصطفیٰ نے اس نسل سے آنا تھا، اس بچے نے دادا بننا تھا، تو گہری بنیاد کھودی۔ دن سورج نے آنکھیں نکالی انگارے کی طرح، اور اس نے پہاڑوں کو گرم کر دیا، ہوا کو گرم کر دیا، اور اس بی بی کے لیے، بچے کو لٹانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کہ نیچے پتھر کی آگ جلاتی ہے۔ کیسا گزرا ہوگا اس کا وقت؟ تم کہتے ہو پڑھی نہیں جاندی، نماز نہیں پڑھی جاندی، دعا چا کرو، جھوٹ کیوں بولتے ہو، کاروبار نہیں چلتا، رشوت کیوں لیتے ہو، گزارا نہیں ہوتا۔ دیکھو میرے نبی کی ماں کو اور ان کے دادا کو، کہ اللہ نے جس کے لیے کائنات بنائی اس کے اوپر امتحان کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک آیا۔ کسی نبی کی نسل ذبح نہیں ہوئی پوری تاریخ میں سوائے میرے نبی کی نسل کی۔ ترے دن لگ گئے، پانی بھی مک گیا، کھانا بھی مک گیا۔ اب بچہ رو رہا ہے، چھاتیوں میں دودھ کوئی نہیں، مشکیزے میں پانی کوئی نہیں، پوٹلی میں کھانا کوئی نہیں۔ اس ماں پہ کیا گزری ہوگی جب وہ بچہ رو رہا ہوگا۔ 2001 میں ہماری جماعت قطر گئی تو مجھے یہاں کندھے میں درد ہوا، تو مجھے ایک ڈاکٹر ہاسپٹل لے گئے ٹیکہ لگوانے کے لیے۔ تو وہ چلڈرن وارڈ سے گزر کے گئے، تو وہاں ایک بچہ چھوٹی سی کاٹ پر پڑا تھا اور تڑپ رہا تھا۔ ہاسپٹل ایئر کنڈیشن، نرسیں موجود، ڈاکٹر موجود، اور اس کی ماں اس پر ایسے جھکی ہوئی تھی۔ کتنے سال ہو گئے؟ 24 سال۔ میں اس ماں کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، میرے اپنے آنسو نکل گئے، میں پتہ ہی نہیں یہ کون ہے یہ کون ہے، لیکن جو اس ماں کے چہرے پہ کرب تھا اور جو دکھ تھا، وہ کچھ نہیں بول رہی تھی، بس اس کو ایسے دیکھ رہی۔ تو ہاجرہ کو سوچو، جب 3 دن کے بعد پانی بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، انسان بھی نہیں، جن بھی نہیں، پرندہ بھی نہیں، انیس بھی نہیں، مونس بھی نہیں، تو اس کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ تو اب وہ بے قرار ہوئیں، بچے کا رونا برداشت نہیں ہوا، تو صفا پہاڑ پہ چڑھی۔ ان کو پتہ ہے اللہ کی قسم یہاں کوئی نہیں ہے، لیکن ماں اپنے صبر کا کہاں تک امتحان لے۔ وہ اس آس پہ کہ شاید کوئی ہو، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ صفا پہ چڑھی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، تو بندہ کتوں ہم نے، پھر بے قرار ہو کر نیچے اتری اور مروہ کی طرف چلی۔ درمیان میں گہرائی آ گئی، وہاں بچہ نظر نہیں آیا تو دوڑ لگا دی۔ وہ دوڑ تھی بچے کے لیے، اور اللہ نے اسے دین بنا دیا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، چلو دوڑو اس میں تم بھی، کہ تمہارے نبی کی ماں یہاں دوڑی تھی، اس کو دین بنا دیا، صحیح کو واجب کر دیا، نہ کرو تو بکرا دو۔ وہ تو اپنے بچے کے لیے بے قرار تھی، لیکن چونکہ یہ اللہ کے لیے تھا تو میرے اللہ نے دین بنا دی۔ میرے نبی جب آئے معراج حج پر، تو آپ نے صحیح میں جب وہاں دوڑے نا، تو فرمایا ہائے ہماری ماں کا ہی حوصلہ تھا، یہاں دوڑ کے گزری،
بڑی مشقت سے اس کو دوڑ کے پار کرنا پڑتا ہے. کوئی آج دی گیلری تھوڑی آئی, سارے پتھر ہی پتھر آئے, انہوں نے چیر کے جب تک بچہ نظر نہیں آیا دوڑتی رہیں. جب بچہ نظر آیا تو پھر آہستہ ہو گئی, مروا پہ چڑھی, پھر ایسے دیکھا, ادھر دیکھا, ادھر دیکھا, ابھا دیکھا, لمحہ دیکھا. اچے کوٹھے تے چڑھ دیکھا, ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکا, سجن مل سم کے مر پوسا. کوئی بھی نہیں. پھر نیچے اتری, پھر دوڑ لگائی, پھر صفحہ پہ چڑھی. 1, پھر یہ 2, پھر 3, پھر 4, 5, 6, 7. ہر دوڑ میں اس کا دل کٹ رہا ہے اور بیٹھ رہا ہے کہ ختم کہانی میرے بچے کی, اور کچھ عرص بعد میری کہانی بھی ختم ہو جائے گی. ایسے امتحان دیے ہیں اللہ کے بندیوں نے اور بندوں نے. تم نے جنت کو اتنا سستا بنا دیا ہے. چند سال کی زندگی کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں, اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے کوئی چیز داؤ پہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہو. 7ویں شکر ہے ساڑی اماں نو 7ویں چکر تھے نا سا چڑھ گیا, وہ تھک گئیں. جو لگی راندی تھا سیدھا مر گیا اسے, اور بیٹھ گئیں. اب ہمت نہیں ہو رہی بچے کے پاس جانے کی کہ میں اس کا مرنا دیکھ نہیں سکتا. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. میرے نبی نے فرمایا تم سے پہلے لوگ حملوا علی الاخشاب ونشروا بالمناشیر. تم سے پہلے لوگ, صحابہ نے آ کے شکایت کی, نا جی یا رسول اللہ مر گئے ہیں, یہ قریش کا ظلم ہے, ان کے لیے بد دعا کریں. تو آپ ایسے بیٹھے تھے, ٹیک لگا کے آپ ایسے ہو گئے. کہا اتنی جلدی حوصلہ ہار گئے؟ تم سے پہلوں کو سولیوں پہ لٹکایا گیا, آروں سے چیر دیا گیا. یمشط بامشاط الحدید ما دون لحمہ وعظامہ, ہڈی اندر کنگھیاں لوہے کی ڈال کے بوٹیوں کو کھینچ لیا گیا. صبر کرو. آج ہاجرہ کیوں وہاں بیٹھ گئیں؟ بچہ مر رہا ہے, دیکھ نہیں سکتی. ہاجرہ کا تو پتہ ہے اب میرے بیٹے کی موت ہے, اور میں تو باپ ہوں, وہ ماں تھی. اللہ نے اپنی محبت کی تشبیہ ماں سے دی ہے, باپ سے نہیں دی. کہ جو ماں کے اندر درد ہے وہ باپ میں نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے نا ایسے آخری نظر ڈالی, وہ وہاں مر جائے میں یہاں مر جاؤں. تو دیکھا ایک نوجوان ماں کھڑا ہوا ہے, ہوئی ایک دم ممتا جاگی, یہ کون ہے میرے بیٹے کے پاس؟ اور وہاں سے دوڑ لگائی. جب قریب پہنچی تو انسان غائب ہو گیا. وہ کون تھے؟ جبریل آئے تھے. حضرت اسماعیل ایڑیاں مار رہے تھے, اللہ پہلے پانی کر دینا, زمزم کڑنا نہ ہی اس نے. کیوں ایڈی تکلیف ہی چپ پا کے تو مڑ پانی کڑے ہے. جنت سستی نہیں ہے. اپے لب جاسی, سانو پیر چھوڑا لے سی, سانو فلانا چھوڑا لے سی, کوئی نہیں چھوڑائے گا سوائے اللہ کے. کیوں یہ تکلیف ڈالی؟ کیوں اسماعیل کا سینہ پھٹا رو رو کے؟ اور کیوں ہاجرہ تڑپی بھاگ بھاگ کے دھوپ میں؟ پہلے ہی پانی کر دیں دے. نہیں, دیکھا جائے گا. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا خیال ہے کلمہ پڑھنے کے بعد میں تمہیں پرکھوں گا نہیں؟ ایک مٹی دا گھڑا لمنا ہو تو ٹھوک بجا کے لین دے ہو, میں نہیں تمہیں پرکھوں گا. جب قریب آئیں تو وہ غائب ہو گئے, اور دیکھا بچے کی ایڑیوں سے چشمہ نکل آیا, پانی ایسے ابل ابل کے باہر. تو انہوں نے فرمایا زمزم زمزم زمزم. یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہے رک جا,
رک جا رک جا. ہمارے نبی نے فرمایا اگر ہماری ماں زمزم نہ کہتی تو وہ چشمہ پورا دریا بن کے بہہ جاتا. تو پھر نیچے چلا گیا. آج تک دنیا میں کوئی کنواں ایسا نہیں ہے جو 4000 سال سے پانی دے رہا ہو. نہ اس میں مچھر پیدا ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی پتنگا پیدا ہوتا ہے، نہ اس پہ کائی لگتی ہے، نہ اس میں میل آتی ہے، نہ گند آتا ہے، اور اس کا کوئی سورس نہیں کہ پانی آ کے تھو رہا ہے. اب تو سائنس آ گئی. طائف تک جیولوجسٹوں نے سروے کیا، آخر وہ اس نتیجے پر پہنچے اس کا کوئی پیچھے سلسلہ نہیں ہے کسی چشمے کے ساتھ، کسی پانی کے خزانے کے ساتھ. ایک وہاں تھے انجینئر انڈیا کے، وہ مجھ سے پیار کرنے والے تھے، وہاں زمزم کے کنویں پر تھے، تو مجھے اندر کی تصویریں لا کے دکھائیں. اس کنویں کی دیواروں میں سب سے بڑا سوراخ ہے، ایسے جھرنا بیت اللہ کی سائیڈ پر، باقی پورے دیوار میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں. جو ہی مشین چلتی ہے پانی نکالنے کے لیے تو وہ دوڑ کر کے پانی ان جھرنوں سے آنا شروع ہو جاتا ہے، ان سوراخوں سے آنا شروع ہو جاتا ہے. اور سارا دن ساری رات مشین چلتی ہے حج میں، اور وہ پانی بھی چلتا رہتا ہے. جب وہ مشین کو بند کرتا ہے ساتھ ہی پانی بند ہو جاتا ہے. یہ ان ایڑیوں کی برکت تھی جو زمین پہ جنہوں نے رگڑا کھایا تھا، اور اس ماں کے دلوں کی دھڑکن تھی جس کے طفیل زمزم کو اللہ نے نکالا. اور ایسا صاف ستھرا پانی اور صحت کے لیے مفید پانی دنیا میں کوئی نہیں. تو پانی نکل آیا، تو نے اللہ کا شکر ادا کیا. ماء زمزم لما شرب، میرے نبی نے فرمایا جس نیت سے زمزم پیو گے اللہ وہ کر دے گا. شفا کے لیے اللہ شفا دے گا، بھوک دور ہو جائے اللہ بھوک دور کر دے گا، پیاس دور ہو جائے اللہ پیاس دور کر دے گا. تو چند دن گزرے تو ایک قبیلہ یمن کا جرہم وہ سفر کر رہا تھا، تو ان کا پانی ختم ہو گیا. تو انہوں نے، ان کا جو سردار تھا اس نے ادھر ادھر فضا میں نگاہ دوڑائی تو ایک جگہ پرندے اڑتے نظر آئے. تو اس نے اپنے آدمی بھیجے کہ یہ پرندے پانی کے سوا کہیں نہیں ہوتے، جاؤ دیکھو وہاں پانی ہے. جب وہ آئے تو وہاں زمزم، ایک خاتون، ایک بچہ، تو وہ سارے آئے. ایک عورت کو ہٹانا کوئی کام تھا، لیکن زمانہ تھا عزت و آبرو کے خیال کا. کب بہن ہم آپ کے پاس یہاں قیام کر سکتے ہیں؟ اللہ نے اسماعیل کو بستی تو دینی تھی. تو آپ نے فرمایا ہاں کر سکتے ہو، لیکن پانی پہ آپ کا حق نہیں، آپ پانی لے سکتے ہو. کہ نہیں ہم نہیں حق لیتے، صرف پانی پینے کے لیے کا اجازت ہے. تو ایک آبادی اللہ نے وہاں قائم فرما دی، قبیلہ جرہم کی. فلما بلغ معه السعی، اس میں ایک دفعہ آئے دیکھنے کے لیے، اللہ نے اجازت دی ایک دفعہ. اور کیویں ویکھن آئے، نہ سواری سے اتر سکتے ہو نہ ادھر جا سکتے ہو جہاں انہوں نے چوپڑا سا بنا لیا تھا. تو کتنے سالوں سے ہاجرہ کی نظریں لگ رہی تھی، مدت سے لگ رہی تھی، لب بام ٹک ٹکی کہ ادھر سے میرا خامن گیا تھا، پتہ نہیں کب آئے. اور ایک دن دیکھا وہ اونٹنی اتر رہی ہے اور ابراہیم آ رہے ہیں، تو ان کا دل ایسے شیر ہو گیا. اور انہوں نے اونٹنی کو بٹھایا تو کہا آئیے. نہیں، نیچے اترنے کی اجازت نہیں. تم 10 روپے پر جھوٹ بولنے والے بن گئے ہیں ہم. اور یہاں نہ آتے تو صبر تو تھا نا، جب آ گئے تو صبر ٹوٹا کہ اترنے کی اجازت نہیں. کہ اچھا یہ اجازت ہے آپ کا منہ دھو دوں، بال دھو دوں، پاؤں دھو دوں؟ کہاں اس کی اجازت. تو ان کے ہاتھ منہ پاؤں دھوئے، آپ نے اسماعیل کو گود میں لیا، پیار کیا، اور اسی وقت واپس رات ٹھہرنے کی بھی اجازت نہیں. پھر دوبارہ جب آئے تو اب کیوں آ رہے ہیں؟
बूढ़े बाप को कहा जा रहा जाओ बेटे को ज़बह करो। कोई 90 साल के करीब आपकी उम्र थी उस वक्त। तो 90 साल का बूढ़ा बाप छुरी जेब में डाल के 1500 किलोमीटर का सफर तय कर रहा था। तो कुछ सोचते हो कि उसके दिल पे क्या बीत रही होगी? कैसे ज़बह करूंगा, कैसे ज़बह करूं, बेटे को ज़बह करूं? किन ख्यालात के साथ ये सफर तय हुआ होगा? वहां पहुंचे, एक दिन ठहरे, अगले दिन फरमाया फलम्मा बलग़ माहु साई, दौड़ने भागने वाले बन गए। 5-6 साल या 7 साल का बच्चे को तैयार करो, मैं इसको सैर कराता हूँ। माँ को नहीं बताया। जाकर मिना पहुंच गए। वो जगह तो अब मिट गई, पहाड़ों में थी, मैंने देखी हुई है, लेकिन अब वो सारे पहाड़ इन्होंने साफ कर दिए हैं हुज्जाज के लिए। जब वहां पहुंच गए जहां कोई दाएं बाएं देखने वाला कोई नहीं था, तो उनसे कहते हैं या बुनैया, या बुनैया में क्या दर्द और इजहार मोहब्बत है। या बुनैया, या इस्माइल नहीं कहा, या इब्नी नहीं कहा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक फंजुर माज़ा तरा, मैं ख्वाब में देखता हूं मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं। नबी का ख्वाब वही होती है। तो अब तू क्या कहता है? तू क्या कहता है का मतलब था अगर राजी है तो आराम से कर दूंगा, अगर राजी नहीं तो फिर किसी और तरीके से करूंगा। करना है। आगे उस बच्चे का जवाब क्या आता है? या अबा तिफ़अल, या अबा तिफ़अल, तिफ़अल जल्दी करो बाबा, देर क्यों कर रहे हो? या अबत फफ़अल, या अबति वफ़अल, या अबा तिफ़अल, बाबा जल्दी करो। लफ्ज की हरकत में मतलब छुपा हुआ है। बाबा जल्दी करो, देर क्यों कर रहे हो? सतजदनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप अपने बेटे का सब्र देखोगे। तो आपने फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तुम्हें पता भी है मैं क्या कह रहा हूं? इतने मुतमईन नजर आ रहे हो कि पता है मैं ज़बह हो जाऊंगा, तो मुझे आपके बदले में अल्लाह मिल जाएगा और दुनिया के बदले में जन्नत मिल जाएगी, तो कुछ सौदा घाटे का तो नहीं। फिर एकदम वो मासूम बच्चा कहता है, हाँ मुझे अपनी माँ का ख्याल आ रहा है, जब उसे पता चलेगा तो बहुत दुखी होगी। तो बाबा ऐसा करो, कुर्ता उतारा, बाबा ये कुर्ता अब जाके ना मेरी माँ को दे देना, जब उसको मैं याद आऊंगा मेरा कुर्ता दे। आसिम की माँ ने आज तक आसिम के कपड़े तकसीम नहीं किए, हालांकि बेकार है, तो नहीं मेरा जी नहीं चाहता, मुझे उसके कपड़ों में खुशबू आती, आसिम की खुशबू आती। मेरे बेटे का नाम आसिम था जो फौत हो। ये मेरी माँ को दे देना, जब उससे मैं याद आऊंगा तो ये मेरा कुर्ता देख लेगी। और क्या बात है, मुझे उल्टा लिटा दो, सामने सीधे करके मत ज़बह करो, कहीं तेरी नजरें पड़े और तेरा हाथ ना कांप जाए। मेरे हाथ भी बांधो, पाँव भी बांधो कि मेरे हाथ पाँव में हरकत होगी तो मैं कोई तकलीफ ना पहुंचे। उनके हाथ बांधे। 90 साल का बाप बकरी दे पैर नहीं बंदा पिया, कल कुर्बानी है, पुत्र दे पैर बंदा पिया ते हाथ है। शहजादियां वर्गा उल्टा लिटाया और उनकी कमर पे अपना ये घुटना का हल्का सा प्रेशर दिया। फनज़र नज़रतन फिस्समा, ऐसे अपने अल्लाह को देखा, ऊपर नजर उठाई, या अल्लाह तू मुझसे नाराज हो गया है कि मेरे दिल में इस्माइल की मोहब्बत ने जगह पकड़ ली। देख मैं आज इसे तेरे नाम पर ही ज़बह करता,
2 دفعہ آسمان کے سارے فرشتے روئے ہیں، صرف 2 دفعہ پوری کائنات کی تاریخ، انسانی تاریخ۔ ایک جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ الفاظ بولے، آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی۔ ان کو تو نہیں پتا کہ اگو اللہ کرنا کی ہے۔ اور دوسری دفعہ جب طائف میں میرے آپ کے نبی پر پتھر برسائے گئے اور آپ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ حبیب اللہ، وجہ کائنات، قاب قوسین او ادنا ولسوف یعطیک ربک فترضی، اتنے پتھر پڑے کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ میں طائف اسپیشل گیا، وہ جگہ دیکھی جہاں آپ کو پتھر پڑے تھے، پھر وہ جگہ دیکھی جہاں آپ کو بے ہوشی کی حالت میں حضرت زید بن حارثہ نے لٹایا تھا، اور وہاں ترکوں نے مسجد بنا دی تھی جب ان کی حکومت تھی۔ تو اس وقت آسمان کے فرشتے روئے تھے سارے۔ تو یا اللہ، مجھ سے ناراض ہو گئے ہو کہ میرے دل میں اسماعیل کا پیار آ گیا؟ نہیں، تجھ سے اوپر نہیں ہے، میں تیرے نام پہ ذبح کرتا ہوں، اور اگر کوئی میرا امتحان ہے تو مجھے امتحان میں کامیاب فرما۔ اور چھری چلا تھا، اے گردن دا گوشت سب تو نرم، چھری کند نہیں ہوئی، گردن پتھر نہیں بنی، چھری چھری تھی، گوشت گوشت تھا۔ اوپر سے حکم تو اوپر سے آتا ہے، نہیں چلنا۔ وہ چلا رہے ہیں وہ چل ہی نہیں رہی۔ تو آدھے یا اللہ ہوں تو ویکھتا لیا، میں چھری چلائی ہے، نہیں چلی تو ہوں معافی دے دے۔ دوبارہ چلائی، رک جا، نہیں چلی۔ سہوارہ اٹھے اور ایک پتھر کے اوپر جا کر ایک 90 سال کا بوڑھا وہ اپنے بچے کو ذبح کرنے کی چھری تیز کر، بکری نہیں چھری، بیٹا بیٹا جو 84 سال کی عمر میں ملا۔ پھر آئے اور گردن سر کے بال پکڑے، میرے رب نے کہا جبریل میرا خلیل جوش میں، جلدی پہنچ۔ ایک جگہ کہیں پڑھا تھا، اس کی روایت کس درجے کی مجھے نہیں پتا، لیکن یادداشت میں وہ کلمات ہیں کہ جبریل سے آپ نے پوچھا کہ تیرا کبھی کسی کام پہ زور بھی لگا ہے؟ تو فرمایا جی، ایک جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک رہے تھے تو میرے اللہ نے کہا تھا گرنے سے پہلے تھام لے، اور ایک جب ابراہیم چھری چلانے کے لیے 30 دفعہ آئے تھے تو اللہ نے کہا تھا جنت سے چھترا لے اور اسماعیل کو نکال اور اس کو ڈال، ایک اس دفعہ میرا زور لگا تھا۔ تو انہوں نے تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لیے تھے ابراہیم علیہ السلام نے، چھری چلائی، اللہ اکبر، چھری چل گئی، ان کو نہیں پتا کیا ہوا ہے، چھری چل گئی۔ تو انہوں نے کہا ذبح ہو گیا اسماعیل، پٹی کھولی تو چھترا ذبح، اسماعیل سامنے، جبریل سامنے۔ ان کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں۔ عید اسماعیل کی یاد میں آئی، یا قربانی اسماعیل کی یاد میں آئی۔ میرے نبی نے 9 عیدیں دیکھیں، رمضان کی اور 9 عید، یہ اس کی عید بقر کی۔ آپ 2 چھترے ذبح فرماتے تھے، ایک پوری امت کے لیے فرماتے تھے یا اللہ میری امت کے لیے یہ، اور ایک چھترا اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے۔ اور ابراہیم جیسا جس کی اللہ تعریف کر رہا ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، ابراہیم ایک بہت بڑے سردار تھے، یا امت کا مطلب ہے قائد، بہت بڑے قائد اور سردار تھے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا تھا، حنیفاً، صرف اللہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھا،
वलम यकुन मिनल मुशरिकीन, शिर्क से पाक थे। शाकिरन लिअनअमिही, अल्लाह की छोटी छोटी नेमतों का भी शुक्र अदा करते थे। ये जमा किल्लत है, जमा कसरत नहीं है, अनउम। तो इसका मतलब बनता है कि छोटी छोटी नेमतों पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। इजतबाहु, फिर तेरे रब ने उनको चुना। इज्तिबा किसे कहते हैं? जब आप जाते हैं ना दुकान पर सौदा लेने, आजकल आम है, तो आप कहते हैं 2 किलो आम तोल दे, तो क्या करते हो आप? खुद आम उठाते हो, ऐ पा दे, ऐ पा दे, ऐ पा दे, खुद चुनते हो। एडी वडी टोकरी पई है भरी हुई, विचू आप खुद नहीं, ऐ नहीं ठीक, ऐ ताली कच्चा है, ऐ ताली सावा है, ऐ पीला पा दे, ऐ नरम पा दे। इसको कहते हैं इज्तिबा। तो अल्लाह कह रहा है इज्तबा हो, तेरे रब ने इब्राहिम को छांट के चुना। वह हदा हो, और उसे हिदायत दी, इला सिरातिन मुस्तकीम, सीधे रस्से की। फिर सबसे बड़ी इज्जत और सबसे बड़ा प्रोटोकॉल जो अल्लाह ने दिया, सुम्मा औहैना इलैक, मेरे महबूब अब हम आपको भी हुक्म देते हैं, अनित्तबे मिल्लत इब्राहीम हनीफा, आप भी इब्राहिम की पैरवी फरमाएं। क्या कमाल है इब्राहिम का। तो ये महीना एक याद दिलाता है कि यहाँ हम क्यों आए हैं, अल्लाह को राज़ी करना। और उसकी पहचान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जो अबुल अंबिया हैं। उनकी नस्ल से 2 सिलसिले चले, एक हज़रत इस्माइल से सिलसिला चला, तो हज़रत इस्माइल नबी और बाकी सारा खाली, और आखिर में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो एक ने आकर सारा वज़न उसमें डाल दिया और सारे नबियों को हवा में उठा दिया। दूसरे इसहाक़ अलैहिस्सलाम, और फिर उनके बेटे वो नबी याकूब अलैहिस्सलाम नबी, यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी। इस नस्ल से 4000 नबी आए। 4000 दुनिया में किसी इंसान की नस्ल में 4000 नबी नहीं आए। और 4000 को हम सलाम करते हैं। अल्लाह का हर नबी अजीम शान है, मासूम है, पाकीज़ा है। लेकिन जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो सारी इज्जतें नीचे रह गईं और मेरा नबी सबसे ऊपर हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, वकज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्द, हम इब्राहीम को कायनात का मुशाहदा कराएंगे। अपने नबी के बारे में फरमाया, लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल अलीम, और अपने हबीब को हम अपनी निशानियां दिखाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वजअलनी मिन वरसत जन्नतिन नईम, या अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा। अपने नबी के बारे में फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको जन्नत की चाबी पकड़ा दी। और आप ये तो जन्नत का वारिस बना दिया। और हदीस सुनाता हूँ कि क़यामत के दिन जन्नत की चाबी मेरे हाथ में होगी, अल्लाह का झंडा भी मेरे हाथ में होगा। नबियों तक जन्नत हराम है जब तक मैं ना चला जाऊँ, और उम्मतों पर जन्नत हराम है जब तक मेरी उम्मत न चली जाए। फिर अल्लाह ने वज़न डाल दिया सारा इधर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, वजनुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम, अल्लाह मेरी और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचाना। दुआ मांगी। अल्लाह ने अपने हबीब को बिन मांगे फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ए मेरे महबूब, हमने आपकी औलाद को पाक कर दी बिन मांगे। उन्हें मांगे इतने बिन बगैर मांगे हमने पाक कर दिया, पाकीज़ा कर दी। आपने फरमाया, अल्लिमू औलादकुम अल कुरआन, अपनी औलाद को कुरान सिखाओ। सिखावन का मतलब ये नहीं है कि नाजरा पढ़ा के हाँ जी कुरान पढ़ा छोड़े है, नहीं, वो जाने कि अल्लाह क्या कहता है।
व महब्बती, और मेरी मोहब्बत सिखाओ, व महब्बत अहल बैती, और मेरे अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक कुर्बानी की कहानी छोड़ गए जो बताती है कि दुनिया में हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए कहाँ तक जा सकते हैं। ये इम्तिहान की जगह है, ये आजमाइश का घर है, ये रहने की जगह नहीं, ये मर्जी और अपनी पसंद की जिंदगी गुजारने की जगह नहीं है। ये अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजरेगी तो जिंदगी मजे की होगी, वरना सारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि छुरी चली इस्माइल पर, लेकिन अल्लाह ने उसको चलने से रोक दिया। फिर छुरी आई आपके वालिद अब्दुल्ला पर, तो अल्लाह ने 100 ऊंट के बदले उस छुरी को भी रोक दिया। लेकिन छुरी ने चलना था, किसी का खून उम्मत के गुलशन की आबियारी के लिए इस्तेमाल होना था। फिर जब बारी आई हुसैन की तो अल्लाह ने उस पे भी चला दिया और 17 अहले बैत पे चला दी कि ये होना था। ये कुर्बानियों का जहान है। यहां काम कर लो, आगे आराम कर लो। हक व बातिल इकट्ठे चलेंगे, कभी जो खत्म नहीं होगा बातिल दुनिया से, कभी हक खत्म नहीं होगा। हाँ, एक दिन आएगा जब हक खत्म हो जाएगा, जब सूरज मगरिब से निकलेगा और उसके बाद मुसलमान चंद दिनों में सब मर जाएंगे। फिर सिर्फ काफिर होंगे जो सड़कों पे जिना करें जानवरों की तरह। अल्लाह उन पे क़यामत को कायम कर देगा। लेकिन इस दुनिया में यजीद भी रहेगा, हुसैन भी रहेगा, शिमर झंडा लहराएगा, हुसैन जैसों के सर कट के नेज़ों पे चढ़ेंगे। शराब भी होगी, शरबत भी होगा, दूध भी होगा और भंग भी होगी। हराम भी रहेगा, हलाल भी रहेगा, रिश्वत भी रहेगी, तनख्वाह भी रहेगी। यहाँ झूठ भी रहेगा, सच भी रहेगा। रात भी आएगी, दिन भी आएगा, सुबह भी होगी, शाम भी होगी। अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। यहाँ ये निज़ाम चलेगा। ऐ नहीं कि अल्लाह को पता कोई नहीं। हुसैन जैसे का सर कटे और अल्लाह को पता कोई ना है। वो तो कटा ही इसलिए था कि उसको ऊंचा करना है, और उनको इस दुश्मनों को इसलिए फतह दी कि उनको जलील करना है। कम बख्ता जो हिक अपनी मौत नहीं मरे, सारे कत्ल हुए। तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से ये मोजज़ा कर दिखाया। हुसैन पे छुरी चलना भी मोजज़ा है, मेरे रब का मोजज़ा है कि दीन इतनी ऊंची चीज है, नबी का कलमा इतना ऊंचा है कि इस पे लख्त जिगर भी ज़बा होंगे तो मैं राजी। कह नहीं सकते कि अल्लाह मेरे नवासे के लिए फरिश्ते उतार दे, तो अल्लाह ने कोई इनकार करना था? नहीं। देखिए राह इश्क है, जख्म पे जख्म खा के जी, अपने लहू के घूंट पी। आह न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा, यानी जुबान हाल से कह दे के हाँ सताए जा। तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, जवान भी बैठे हो, दरमियानी उम्र वाले भी हो, ज़रा ज़्यादा उम्र वाले भी हो, ज़्यादा तो नौजवान हैं, मुझे खुशी है। मेरे इलाके के लोग वो माशाल्लाह कहाँ तक बैठे हुए हैं, ये उसका एहसान है। अल्लाह के शुक्र में एक बात कह रहा हूँ, जब मैंने कॉलेज छोड़ा तो डॉक्टर तो बहुत बड़ी इज्जत का नाम था। अब तो डॉक्टर को गालियाँ पड़ती हैं क्योंकि कारोबारी बन चुके हैं नामुराद। मरीज को मरीज नहीं देखते, मरीज को वो देखते हैं गाहक आ गया है। वो उस जमाने में डॉक्टर को छत से कद लगता था, और मौलवी गंदगी का कीड़ा,
اور ہم جانگلی زمینداروں میں مولوی کم ہی ہوتا تھا. تو میرا والد کہے وہ میں تیرے تے چھج پیسیاں دا ویٹیا ہے تے تو ہن ملا بنن ٹر پے ہیں اور تینوں کہیں پوچھنا جے تو مولوی بن گیا. اگر آج میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ دیکھتا کہ اللہ نے اس کے الٹ کر کے دکھایا. اللہ نے کیا, اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا, اللہ نے کیا, یہ اللہ نے کیا ہے, یہ اللہ نے کیا ہے. میں اللہ سے مانگتا ہوں یا اللہ موت تک یہ چھاؤں باقی رہے. جو کچھ ہے تو ہے, جو کچھ ہے تیرا ہے. علاقے کے مولوی کو کون سنتا ہے؟ یہ وہاں تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اتنی گرمی میں, یہ اللہ لایا ہے. میں اللہ کا شکر گزار. سنت ابراہیم صرف یہ نہیں کہ بکرے ذبح کر دو. سنت ابراہیم یہ ہے کہ اللہ پر اپنی ہر شے اللہ مانگے کر دو قربان. دے دے تو لے لو, اور لینا چاہے تو دے دو. بٹھائے تو بیٹھ جاؤ, اٹھائے تو اٹھ جاؤ, چلے تو چلائے تو چل پڑو. اس کی حرکت پر, جیسے کمپیوٹر چلتا ہے نا وہ ماؤس پر, اس طرح اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دو. یا اللہ جو تو کہے گا وہ ہوگا. تو انشاءاللہ چند دن کی زندگی ہے, چلے جانا ہے. جائیں اور اللہ راضی ہو تو موجوں کی. تو آج تک ہم سے جتنی غفلت ہوئی, کوتاہی ہوئی, اس پہ توبہ کریں. اور فرائض میں کوئی کمی نہ کرو. نماز کبھی نہ چھوڑو, جھوٹ کبھی نہ بولو, کسی کو دھوکہ نہ دو, کسی کو بے عزت نہ کرو, کسی سے نفرت نہ کرو, نہ مذہب کی بنیاد پر, نہ سیاست کی بنیاد پر, نہ قومیت کی بنیاد پر, نہ کسی کوئی جھگڑا ہو جائے اس کی بنیاد پر. ہاں جھگڑا ہو گیا ہے, بھائی بھائی کا ہو جاتا ہے, نفرت نہ کرو کسی سے. اور خاص طور پر جو مذہبی نفرت ہے یہ تو کفر تک لے جاتی. جنت کا فیصلہ میں کرنا, دوزخ کا فیصلہ میں کرنا, اے دوزخی تھے جنت یہ تو اللہ نے کرنا. پتہ نہیں کیا ادا پسند آئے گا جب معاف کی تھی. کتنے اس کی رحمت کے واقعات بھرے پڑے. میرے نبی نے سنایا, ایک آدمی پیش کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کی امت سے اللہ کے سامنے. اللہ نے پوچھا کوئی نیکی؟ آندھا جی کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی تو ہوئے گی. آندھا جی کوئی بھی کوئی نہیں. ایمان تو سوا کچھ بھی کوئی. اللہ کہے گا سوچ, یا اللہ میں تھوک دا تاجر ہوں, مال دینا ہوں, جیڑا جہاں نقصان ہو جاتا ہے میں انہوں معاف کر دے مگر نہ لگو. آج کوئی معاف کرتا ہے؟ گھروں پہ قبضے کر دیتے. وہ ادھر سرحد میں کیا پورے ملک میں قتل و غارت ہو جاتی. اور جو دے سکتا تھا اور نہیں دیتا تھا, ٹال مٹول کرتا تھا, جو سارے تاجروں کا رواج ہے, پیسے گلے چ پہ ہوتے ہیں, اللہ دی قسم ہے کوئی اگاڑی کوئی نہیں ہوئی, اگلے ہفتے آئیں. آنکھوں سے دیکھا ہے. تو جو ٹال مٹول کرتے تھے میں نوکروں سے کہتا تھا کچھ نہ آکھو, جداں دل ہویا دے دیسی. وہ اللہ فرماؤ, اللہ نے فرمایا, میرے نبی نے بتایا, اچھا بھائی تو میرے بندوں کے ساتھ بڑی نرمی کرتا رہا, چل آج میں بھی نرمی کرنا. جا جنت سے, نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ تہجد نہ نفل, کئی شے کوئی نہیں سوائے لا الہ الا اللہ. جا جنت. تو ایسا رحیم و کریم جس سے ہمارا واسطہ ہے. توبہ کرو, کبھی ہو جائے خطا توبہ کرو, پھر ہو جائے پھر توبہ کرو, پھر ہو جائے پھر توبہ کرو. اللہ کی قسم ہر دفعہ اللہ خوشی سے معاف کرے. لو جی یہ توبہ دا کی فائدہ, دھیان دو توبہ کرنے رات مڑ بن چھوڑنے, اس توبہ دا کی فائدہ؟ وہ فائدہ ہے تم توبہ دل سے کرو گے اللہ معاف کرے. تو سارے بھائی توبہ کی نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے. آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو کسی سے بھی صلح کر لیں. خاص طور پر خاوند اور بیوی اگر لڑے ہوئے ہوں اور وہ صلح کر لیں, کسی کے کہے بغیر صلح کر لیں خود ہی آپس میں, اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے.
ماں باپ زندہ ہیں تو دعا لینا، بد دعا نہ لینا۔ ماں باپ کی دعائیں عرشوں سے اوپر لے جاتی ہیں، عرشوں سے اوپر۔ اپنے خون کے رشتوں کی قدر کرو۔ بھائی بھائی کیوں لڑے ہوئے ہیں؟ میں رشتہ مانگیا پھر رات وہ دیتا ہی نہیں، میں لیکا چھک دیتا ہے۔ وہ بے وقوف آدمی، رشتے آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں، اللہ نے نہیں مقدر کیا تو خونی رشتے کو اس لیے توڑ رہے ہو کہ مجھے رشتہ نہیں دیا، وہ تو آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ لڑو نہ نفرت کرو، اور خاص طور پر ان مذہبی نفرت سے بچو۔ اپنے آپ کو کہو ہم مسلم ہیں، ہم مسلم ہیں۔ باقی سب تعارف، میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں غیر مقلد ہوں، یہ جھوٹے تعارف ہیں۔ میں مسلمان ہوں، میں مسلم ہوں۔ اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کا رسول بھی خوش ہوگا۔ چلو فیو توبہ کرو میرے علاقے کے لوگ ہو، تمہارے ساتھ میں جتنی ہمدردی سے بات کر سکتا ہوں اور کہیں نہیں کر سکتا ہوں۔ میری رگیں ہیں یہاں، 500 سال سے میرے آباء و اجداد کی قبریں ہیں یہاں، تلمبے پہ میرے خاندان نے کئی سو سال حکومت کی ہے، اور جتنی ہمدردی میرے دل میں تمہاری ہو سکتی ہے کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ توبہ کرو۔ جوان سارے نوجوان بیٹھے ہو، بہت تھوڑے سفید داڑیاں والے ہیں، توبہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں جھکو۔ کبیرہ گناہوں سے توبہ کرو، نماز کو زندہ کرو، قرآن سیکھو، جھوٹ نہ بولو، زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، دھوکہ نہ دو، فراڈ نہ کرو، ماں باپ کو دکھ نہ دو، پڑوسی کو دکھ نہ دو، کسی پر زیادتی نہ کرو، کسی کے ساتھ دو نمبری نہ کرو، کاروبار میں ملاوٹ نہ کرو، کھوٹ نہ کرو، سچائی سے چلو۔ 10-15 چیزیں ہیں، یہ کر لو، دنیا بھی تمہاری، جنت بھی تمہاری۔ تو سارے نیت کرتے ہو بچے نوجوان، تو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر ایک دفعہ اور زور سے کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب اگر آپ نے دل سے کہی ہے تو اللہ نے سب معاف کر دیے ہیں، اور پھر گھبرانے کی بات نہیں۔ اگر کبھی گناہ پھر ہو جائے تو کوئی ڈرن دی گل کوئی نہیں، پھر آ جائے گا یا اللہ میری توبہ، اللہ کہے گا چل جا معاف کی۔ ہاں کہ جتنی دفعہ آؤ گے میں معاف کر دوں گا، جب بھی آؤ گے میں معاف کر دوں گا، جس عمر میں آؤ گے میں معاف کر دوں گا۔ کوئی بڑھاپے جوانی کی قید کوئی نہیں ہے، بڑھاپے میں معافی مانگو، جوانی میں مانگو، صحت میں مانگو، بیماری میں مانگو، اللہ کہتا ہے ایک باری معافی مانگو میں معاف کر دیں۔ تو اس لیے توبہ بہترین عمل ہے، اللہ کو راضی کرنا سب سے آسان کام ہے کہ وہ 1 سیکنڈ میں راضی ہو جاتا ہے۔ پھر کبھی کوئی گڑبڑ ہو جائے پھر کوئی اللہ میری توبہ، اللہ کہے گا چل جا، پھر معاف کر دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو دن میں 100 دفعہ توبہ توڑے، 100 دفعہ مثال دی، اور ہر دفعہ توبہ کر لے تو اللہ ہر دفعہ خوشی سے معاف کر دیتا۔ اپنا پتر بھی 3-4 باری ہیٹ ہوتے ہوگے نا تو بندہ 2-4 لاکھ یا دفعہ نکل جا میرے گھروں۔ اور میرا نبی کہہ رہا وہ دن میں 100 دفعہ تم توبہ توڑو اور 100 دفعہ آ کے کہہ دو یا اللہ معافی، تو اللہ اتنی خوشی سے معاف کرتا ہے جتنا پہلی دفعہ معاف کیا تھا۔ اب بتاؤ کیسا اللہ ہے میرا آپ، کیسا کریم اللہ ہے، اور اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے بے حد خوشی ہوتی ہے۔ نیت کر دو نا سارے بھائی۔